بين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسلام علي يموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لی عجزی سواک مستندی. یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جد لی بجودک وردنی برضاک. یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رحمتک واحتمی بحماک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جنہیں یہ درود مقدس آتا ہے وہ تو ضرور مل کے اونچی آواز میں پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سامعین ذی وقار، آج کی عرس پاک کی یہ تقریب سعید جو کہ معنون ہے شیخ المشائخ مخدوم العلماء والمشائخ پیر طریقت رہبر شریعت کشتہ عشق مصطفیٰ جناب حضرت سید السادات پیر سید ابو الفیض قلندر علی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے حضور یہ سالانہ حاضری لگوانے کے لیے اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے، اور صدارت زیب سجادہ آستانہ عالیہ جن کو آپ مسند صدارت پر دیکھ رہے ہیں، میری مراد جناب محترم المقام واجب الاحترام محمد اویس عبد الرسول سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو سلسلہ سہروردیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہ کرم سلسلہ سہروردیہ کو نصیب ہے، اسی کی رحمتیں، برکتیں، خیریتیں، روحانی فیض و برکات لے کر سمیٹے ہوئے آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. مجھے میرے نہایت ہی محترم المقام واجب الاحترام قابل صد اکرام جناب مکرم بھائی محمد اسماعیل صاحب سہروردی ذی دمجدہ جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے حکم فرمایا فقیر حسب الارشاد حاضر خدمت ہے، اور خیال رکھا جائے گا کہ جو وقت دیا گیا اسی کے اندر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر لوں. اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، سلسلہ سہروردیہ ہو جو علم و فضل کا مرکب ہے، اور پھر اس کے اندر قلندر ہوں جو سلسلہ روحانی کے اوج ثریہ پہ چمکتے دمکتے آفتاب و ماہتاب ہیں، تو جب یہ دونوں چیزیں جمع کر دی جائیں، میری مراد یہ ہے کہ سلسلہ سہروردیہ وہ جو ہے جو شریعت مطہرہ اور طریقت مطہرہ کے اپنے جلوہ کے اندر فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے، اور قلندر اسی کو کہتے ہیں. حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق کہ جو صوفی جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہاں سے قلندر کا آغاز ہوتا ہے.
اگر سمجھ آئی تو کہیے سبحان اللہ۔ مجھے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نہ بولیں گے تو مجھے تقریر کرنی نہیں آئے گی۔ وہ تو چینل پہ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جنہوں نے دیکھا ہے تو گھنٹہ بھر گفتگو ہو جاتی ہے، سامنے ایک ہی بندہ اینکر بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح بولنا آتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے عرس پر آ کر صاحب عرس کو اپنا آپ پیش کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے زبان کو حرکت نہیں دینی تو پھر گھر بیٹھے بھی حاضری ہو سکتی تھی۔ یہاں حاضری یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی حاضری کو معتبر بناؤ، کہیے سبحان اللہ۔ جتنا مجمع اتنی ابھی بھی کئی چہرے جو ہیں وہ بس کھل رہے ہیں اور کئی سر ہل رہے ہیں، لیکن زبانیں کئی ایک بند ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کی تسبیح بآواز بلند گونج جائے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ وہ سلسلہ سہروردیہ کا نصاب ہے کہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سمیٹے ہوئے سلسلہ چشتیہ تھا۔ حضرت نظام پاک سے پوچھا گیا تھا کہ اس سلسلے کے اندر کوئی بہت زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئیں، سلسلہ چشتیہ کے اندر زیادہ تر کتابیں تحریر نہیں ہوئیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ سلسلہ سہروردیہ کا نصاب ہی اصل میں ہمارا نصاب ہے۔ اور کہیے سبحان اللہ۔ یعنی جب ظاہر میں جمال دکھائے، جلال دکھائے تو چشتی ہوتا ہے، اور جب باطن کے من کے سمندر میں ڈوب کر وہاں سے انتہائی گہرائی کے اندر جا کر اپنے مرضی کے ہیرے جواہرات نکال کر باہر والوں کو عطا کرتا ہے تو وہ سلسلہ سہروردیہ بن جاتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ عرس کی جو تقریب سعید ہے یہ ایسے نہیں ہوا کرتی۔ اس کے لیے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رب کائنات خود اپنے پاک کلام کے اندر ہم سب کی رہنمائی فرماتا ہے۔ خود رب نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آمد پر جو اعلان کیا، اور میں پوری توجہ چاہوں گا اپنے سامعین کرام کی، ہماتن گوش ہو کے میری گفتگو کی طرف توجہ کرنی ہے، لطف آئے تو پھر آپ کے چہروں سے لطف کے آثار ظاہر ہوں۔ یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 450 سال بلکہ 500 سال سے بھی قبل، اور اس وقت جب ابھی وہ دنیا میں آئے ہیں اس وقت رب نے جو ان کے ساتھ گفتگو فرمائی تھی اس کو قرآن کی زینت بنا کر آیات مقدسات کی صورت میں ہمیں عطا کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، اے مسلمانوں، جب تم قرآن پڑھو گے تو سورہ مریم کے اندر اس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا جب تمہیں شرف حاصل ہوگا تو پھر تم یہ کہو گے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ رب ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں رب تمہیں بتا رہا ہوں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہے یحییٰ پر جس دن وہ دنیا کے اندر آئے، اور پھر فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلام ہوگا اس دن جب ان کا دنیا میں وصال ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ رب نے بات کہی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے 5 صدی کے بعد، بلکہ اگر حضور علیہ السلام پہ نزول قرآن جو ہے اس کا تذکرہ کریں 40 سال کے بعد شروع ہوا، اور 13 سال مزید ڈال کر اس کو جب لے کے جائیں مدینہ منورہ، وہاں پہ اس سورت کا نزول ہوا ہے، تو دورانیہ 550 سال پہلے کا بنتا ہے۔ ارے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ابھی تو موجود تھے، لیکن ان کے وصال کا ذکر کر کے رب کائنات نے بتا دیا، لوگوں حضرت یحییٰ نبی میرے ہیں، پر جس دن یہ جائیں گے، ابھی تو جائیں گے، میں رب پہلے سلامتی کے پیغام عطا کر کے تمہیں سبق دے رہا ہوں۔ کیسے؟ اگر ان تک بات ہوتی تو وہاں تک مقید رکھی جاتی، قرآن کی صورت نہ بنتی۔ جب قرآن کی صورت بنی ہے تو ہمیں بتا دیا، لوگوں جس دن اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں رب خود انہیں سلام عطا کرتا۔ کھل کے ہاتھ کھڑے کر کے کہیے سبحان اللہ۔
जिस दिन रब ने ये कुरान में जिक्र क्यों किया, ये हमें समझाने के लिए किया है कि अगर नबी जो खुद सलामती का मंबा होता है, नबी जो सलामती का सरचश्मा होता है, जब उनके विसाल वाले दिन को हम सलाम करते हैं, तुम तो उम्मती हो, जब खुदा हो के सलामती वाले को सलाम देता हो, तुम तो सलामती के मोहताज हो। जब मेरा प्यारा दुनिया से जाता है तो जब रब हो के कहता हूं यौम यमूत, जिस दिन वो फौत होंगे, जिस दिन विसाल करेंगे, उस दिन को सलाम है। तो आज हमने भी इस मस्जिद के अंदर हजरत फैज, हजरत अबुल फैज कलंदर अली की ये उर्स की तकरीब सजाकर कोई नया काम नहीं किया, रब ने कुरान में फरमा दिया, हम अमल करते हुए नजर आ रहा है। पीछे से दो हाथ ऊंचा करके कहिए सुभान अल्लाह। ये कोई नया सबक नहीं है, ये सिर्फ समझने का अपना अपना अंदाज है, किसी को समझ आ गया, किसी को ना आया। अच्छा, एक और उर्स है, तवज्जो चाहूंगा, एक और उर्स का दिन है जो अभी आया नहीं, जो अभी आएगा मुझे नहीं पता। वो उर्स का दिन 50 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, आपको भी नहीं पता। वो 1000 साल के बाद आए, रब जाने कितने साल के बाद आए। जब एक अल्लाह का प्यारा विसाल करेगा, अभी तो विसाल किया नहीं, मेरे रब ने उनके विसाल के दिन को याद करा के पहले उनकी जुबान से सलामती के पैगाम अता कर दिए। कहिए सुभान अल्लाह। मैं फिर बात पूरी करूंगा, आपका ज़ौक़ चाहिए, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। ये कौन है जिनका अभी इंतकाल विसाल हजारों साल के बाद होना है, लेकिन आज से कई हजार साल पहले, 2000 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, इससे पहले उनकी जुबान से उनके विसाल का दिन याद करवाया गया। और सूरह मरियम के अंदर आइए हजरत सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम की जुबान से रब ने जारी करवा के कुरान की सूरत में हमें अता कर दिया। वो फरमाते वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु। अरे सलामती है उस दिन जिस दिन मेरा दुनिया के अंदर आना हुआ, अरे सलामती होगी उस दिन जिस दिन यौमा अमूतु, मैं दुनिया से विसाल करूंगा। कहिए कहिए सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम अभी रफ़े समा पे हैं, अभी दोबारा आए नहीं। इमाम महदी ने आना है, याजूज माजूज ने उससे पहले आना है, कितनी आजमाइशें उससे पहले होंगी। लेकिन इसके बावजूद कि दज्जाल जब आएगा उस वक्त हजरत इमाम महदी के साथ हजरत ईसा आएंगे, वक्त गुजारेंगे, फिर विसाल करेंगे। तो अभी तो सैकड़ों हजारों साल बाद उनका विसाल होना है। रब ने उनके विसाल को सलाम कह के बल्कि वो दिन याद करवा के हमें सबक दे दिया है। जिस दिन कोई मेरा प्यारा दुनिया से रुखसत होता है, वो दिन भुलाए जाने के काबिल नहीं होता, वो याद रखे जाने के। फिर कहिए जरा, बहुत कंजूसी कर रहे हैं मेरे साथ, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। वो जितना टाइम मुझे कहा गया, फिर टाइम उससे आगे बढ़ सकता है, और ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। सामईन नज़ी वकार, सिलसिला सोहरवर्दिया के फैज आपके पास मौजूद हैं और उर्स की तकरीब है। खुद देखिए हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इमाम इब्ने अबी दुनिया, आपने इसको अपनी सनद के साथ रिवायत किया है। उर्स में आने वालों, ये जुमला आप लोगों की नजर कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये इमाम हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार का है। और इमाम इब्ने अबी दुनिया जो साहिबाने सिहाह सित्ता के दौर के मुहद्दिस हैं, उन्होंने इसको कोड किया है। हजरत मालिक बिन दीनार ने तो खुदा की कसम उर्स का हकीकी तस्वुर हमें अता करके कयामत तक के लिए हमें सबक दे दिया कि उर्स मनाया करो, उर्स मनाया करो। क्यों? आप फरमाते उर्सुल मुत्तकीना, उर्सुल मुत्तकीना यौमुल क़ियामा। अरे अल्लाह के वलियों के उर्स जो है वो तो कयामत वाले दिन भी मुनक्कद होंगे। कहिए कहिए सुभान अल्लाह।
حضرت امام مالک بن دینار فرماتے ہیں، اور اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کے اندر بھی نقل کیا ہے، بہت سے محدثین نے بیان کیا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، مالک بن دینار جو سرخیل اولیاء تھے، وہ فرماتے تھے کہ ارس المتقین یوم القیامہ، ارے متقین کا، اولیاء کا عرس تو قیامت والے دن ہوگا۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا، ارے اصل عرس تو تب ہونا ہے، اب تو اسی عرس کی ہم مشق کرتے ہوئے نظر آئے۔ اصل عرس تو تب ہونا ہے۔ اب میں کہتا ہوں جو عرس روکنا چاہے، ارے یہاں روکنا چاہتا ہے وہاں روک کے دکھا، یہاں روکنا چاہتا ہے، یہاں تو کامیاب نہیں ہوا تو وہاں کیسے کامیاب ہوگا؟ اس لیے کہ سال بعد کسی کو یاد کرنا، سال بعد کسی کو یاد کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں ان کے تصورات کو لانا، وہ کسی اور کا نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، باقاعدہ مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، تاجدار صداقت، سید الصادقین، اصدق الصادقین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، کب کی بات ہے، مسجد نبوی شریف کا پاکیزہ ماحول ہے، صحابہ اکرام بھرپور اور موجود ہیں۔ آج کسی علاقے سے جو مدکر وہ آ چکے، مسجد نبوی بور ہے، تصورنا وہاں اشتہار دکھاؤ، یہ اس کو دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی شریف بھرپور ہے، آپ نے کیا کیا، مسجد نبوی شریف کے ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے، وہ ممبر جو ممبر مصطفیٰ تھا، جس پہ کبھی میرے آقا جلوہ گر ہو کر ان صحابہ سے خطاب کیا کرتے تھے، آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کر صحابہ سے کلام کرتے ہوئے خطبہ ابتدائیہ کے بعد ایک جملہ بولا، یہی جملہ آج کے اس عرس کی جان ہوگا، یہی اگر تم دل میں رکھ لو تو اس کے بعد کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور ممبر مصطفیٰ ہے، یہاں کھڑے ہو کر آپ نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قبل العام ھذا العام، یہ جملہ بولا، یہی جملہ بولا، جس کو سمجھ آ گئی اس کو سمجھ آ گیا عرس، جس کو یہ روایت سمجھ نہیں آئی امام احمد بن حنبل کی مسند کی، اس کو پھر کچھ سمجھ آتا بھی نہیں ہے۔ آپ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحابہ آج سے پورا ایک سال پہلے جہاں اب میں کھڑا ہوں، یہاں آقا تشریف فرما تھے، ایک سال پہلے آقا نے بھی خطاب فرمایا تھا۔ جس کو اہل دل کو سمجھ آئی وہ کہیے ذرا سبحان اللہ، اور ان سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ کیوں یہ جملہ اگر مسند احمد کے اندر نہ ہو، امام طبرانی نے اس کو روایت نہ کیا ہو تو حقیر سے مدار ہے۔ اگر موجود ہے اور مسند احمد کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو جمع بھی کیا ہے، ممبر بھی موجود ہے، اور ممبر کے اوپر آپ جلوہ گر ہوئے ہیں، اور یہ جملہ بول رہے ہیں کہ آج سے ایک سال پہلے میرے آقا نے یہاں پر خطاب کیا تھا، اور وہ میرے آقا کا آخری خطاب تھا، اس کے بعد آقا کا وصال باکمال ہوا۔ یہ جملہ بول کر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک سال پہلے حضور کے وصال کی بات کر کے، اب محفل سجا کے حضور کے وصال کا تذکرہ کر کے بتا دیا، لوگوں امام الانبیاء ظاہراً جب وصال فرماتے ہیں تو امتیوں کا کام ہے کہ جب
جب سال ہو جائے تو اس کو یاد کیا جائے. تو میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا فیض جس ولی کامل کے ذریعے جاری ہوتا ہے, جن کو ملتا ہے, اگر پیر کامل کا وصال ہوا تو سال کے بعد تم بھی مسجد کے اندر محفل سجا لو, منبر لگا لو اور سالانہ ذکر کر دو. ارے اسی کا نام تو عرس ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس عرس میں خطاب کرتے نظر آ رہے ہیں. حضرت مولا علی مرتضیٰ, عثمان غنی, عمر فاروق اور ہزاروں صحابہ شرکت کر کے ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں. ارے لوگوں, سال کے بعد, وصال کے بعد ایک سال گزرتا ہے تو پھر اس طرح کی محفلیں سجانا خود مصطفیٰ کے یاروں کی سنت بن جائے. کھل کے کھل کے کھل کے اور ان کی کہیے, ادھر والے بھی کہیے سبحان اللہ. آج ہمارے عرس پہ اعتراض کرنے والے, یہ ہم نے طریقہ اپنے پاس سے جاری نہیں کیا. میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد ایک سال پورا گزرنے کے بعد اور پھر یہ تذکرہ کر کے کہ آج سے ایک سال پہلے یہاں حضور ہمارے درمیان کھڑے تھے, جلوہ گر تھے اور آپ کا خطاب تھا. یہ بات بتا رہی ہے کہ بزرگوں کا جو عرس منایا جاتا ہے یہ ہم نے کو گھروں سے نہیں نکالا ہوا, یہ حضور کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. اب پوچھ حضور کے صحابہ نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود حضور سے لیا ہے کہ حضور بھی سال کے بعد اپنے صحابہ کا اسی طرح تذکرہ فرمایا کرتے تھے. کہیے سبحان اللہ. سامعین ذی وقار, خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک اور وہ حدیث پاک جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں 5 مرتبہ بیان کی. ایک ہاتھ کھڑا کر کے جس میں 5 انگلیاں کھلی ہوں کہیے سبحان اللہ, اور اونچا کہیے سبحان اللہ. صحیح بخاری کے اندر حدیث ایک ہے اور امام بخاری نے وہ مختلف عناوین کے تحت, مختلف ابواب کے تحت 5 مرتبہ بیان کی. تو ہمارا تو دل بھی یہ کہتا ہے نا کہ امام بخاری سے بڑھ کے پنجتن کو اور کو ماننے والا کون؟ 5 مرتبہ اس حدیث کو لائے ہیں. اور وہ حدیث پاک کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ 3 مرتبہ پہلی جلد میں ہے, 2 مرتبہ دوسری جلد میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے کر گئے اور وہاں جا کر آپ نے ان کے لیے دعا کی. قبور والوں پر جا کر دعا کی اور دعا کرنے کے بعد فانصرف الی المنبر. میں نے بات بہت بڑی کرنی ہے, اگر آپ کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں جائے گی, نہیں تو میں اس سے شارٹ کٹ ہو کے آگے نکل جاؤں گا. کہیے سبحان اللہ, اور اونچا ذرا کہیے سبحان اللہ. زبردست بات آئی ہے ذہن میں اسی حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ منبر کی طرف واپس پلٹے ہیں. فانصرف الی المنبر, منبر کی طرف پلٹے ہیں اور منبر پہ جلوہ گر ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ نے خطاب کرنا شروع کیا ہے. اب میں توجہ چاہوں گا آپ کی. ایک تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے یہ سال کے بعد, دوسرے نمبر پر قبور مبارکہ پر, تیسرا نمبر ہے کہ منبر بھی لگ گیا, چوتھا درجہ ہے کہ صحابہ بھی موجود ہیں, اور 5واں درجہ یہ ہے کہ 2-4 صحابہ نہیں, چند لوگ ہوں تو آدمی اندر بیٹھ کے بات کر لیتا ہے, اور زیادہ ہو تو پھر کھڑے ہو کے گفتگو کر لیتا ہے. ارے مجمع بہت زیادہ ہو تو پھر سٹیج بھی لگتا ہے, اور سٹیج پر پھر بیٹھنے کی مسند بھی لگتی ہے. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو منبر کی طرف پلٹے ہیں اور وہاں پر منبر پر جلوہ گر ہوئے ہیں, یہ چیز بتا رہی ہے کہ اہل قبور عام نہیں, وہ شہدائے احد ہیں جن کے مزارات پر میرے نبی تشریف لے کر گئے ہیں. ارے ایک تو چیز یہ ہوئی کہ منبر لگا ہے, دوسری
دوسری چیز ہے کہ صحابہ جمع ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ یہ سالانہ ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قبور بھی حاضر ہیں۔ اب دیکھو اپنے دائیں اور بائیں، یہاں قبور بھی موجود ہیں، منبر بھی لگ گیا ہے، سالانہ حاضری بھی ہے، اور سنت صحابہ بھی ہے۔ ارے یہی چیزوں کو عرس ہوتی ہے، یہی چیزیں تو عرس ہیں۔ اگر حضور کا وہ اقدام درست تھا اور یقیناً درست تھا تو پھر ماننا پڑے گا۔ آج کا ہمارا عرس منانا بھی کوئی نیا کام نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی اپنی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا تھا اہل دل کو سمجھ آئے گی، اونچی کہیے سبحان اللہ۔ کیا یہ پورا وہی ماحول نہیں بن رہا جو بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے بیان کیا ہے؟ اور پھر اس کے اندر دیکھیے، سالانہ اس طرح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تشریف لایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ ہر جمعے والے دن یہاں پر تشریف لاتی تھی، ہر جمعے والے دن، اور ہر جمعے والے دن تشریف لا کر آپ کیا کرتی تھی؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ ان کی قبر انور پر اپنی حاضری کو پیش کیا کرتی تھی۔ رشتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ یہ چچا تھے تو سیدہ فاطمہ کے دادا جی بھی لگے رشتے میں، اور دوسرا رشتہ امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی بھی تھے تو تایا جی بھی لگے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے، اور تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کوئی معمولی نہیں ہے، ارے حمزہ وہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہوا مکتوب فی السماوات السبع ہوا اسد اللہ و اسد رسولہ۔ حضور فرماتے میرا حمزہ وہ ہے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں پہ رب نے لکھ کے لگا دیا ہے کہ حمزہ اللہ کا شیر ہے، رسول اللہ کا شیر ہے۔ پھر کہیے ذرا، بخل سے کام نہیں لینا، ان جی کہیے سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہو گیا، ایک یہ شیر تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا جانتی ہیں میرے خامد کو بھی حضور نے شیر قرار دیا ہوا ہے، تو ان کے مزار پرانوار پہ ہر جمعے کو جاتی ہیں۔ میں نے کہا ہر جمعے کو بھی حاضری دے لو، ہر جمعے کو بھی حاضری دے لو، سالانہ بھی حاضری دے لو، اور سال میں حاضری نہ دے سکو تو جہاں پر بھی ہو سورہ مریم پڑھ کر اپنے شیخ کے وصال والے دن کو یاد کیا کرو، سارے فیض و برکات تمہیں گھر بیٹھے بھی نصیب ہو جایا کرے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا رنگ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میں ایک ضمناً روایت عرض کر دوں، اور یہ روایت بیان کرنے والے انفاس العارفین کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ، آپ نے اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے بیان کیا کہ میرے ابا جی اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت تھا، اور اکبر آباد ایک شہر تھا، وہاں پر اورنگزیب موجود تھا، اور میرے والد گرامی بھی وہاں پر موجود تھے، اور شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے ابا جی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا، اور سرکاری کوتوال اس شہر کا جو سرکاری کوتوال تھا، یوں سمجھ لیں کہ ادھر کا جو ڈی پی او تھا مرزا زاہد اس کا نام تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، اور میں اس کے پاس سبق لینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے ارے جس دور پہ ہم ناز کرتے ہیں اس دور کے لوگ کوئی انگلش پڑھ کے دماغ خراب نہیں کرنے والے تھے، بلکہ اگر وہ ہائی پروفائل ہائی لیول کے بھی پولیس کے محکمے میں بھی ہوتے تھے وہ خصوصیات اضافی ہوتی تھی، اصل مصطفیٰ کے دین کے خادم ہوا کرتے تھے۔ کہتے میں ان کے پاس پڑھنے جاتا، میں بیمار ہو گیا، ایک سید عبداللہ رحمہ اللہ تعالی وہاں پر ولی کامل موجود تھے، مجھے ان سے بڑی محبت تھی، میں بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہوا، میں گھر کے اندر رک گیا، ادھر ان کا وصال ہو گیا، اور میں اتنا بیمار اور ان سے اتنا دور تھا کہ وہاں پہنچنا میرے لیے ناممکن تھا، کچھ ذوف کی وجہ پر، کچھ سفر کی طوالت کی وجہ پر۔ جب ان کا وصال ہوا تو میرا ایک دوست تھا جو ان کا شاگرد تھا، ان کی تدفین تک ساتھ رہا، بعد میں آ کے اس نے مجھے بتایا، مجھے آ کے خبر دی
کہ اس طرح ہوا، فلاں جگہ ان کو دفن کیا گیا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے مقابر غریبہ کے اندر دفن کیا جائے، جہاں لوگوں کو حقیر سمجھ کے دفن کیا جاتا ہے مجھے وہاں دفن کر دینا. ہم نمود و نمائش کے قائل نہیں ہیں، جہاں مٹے ہوئے لوگ رہتے ہیں ہم اپنے آپ کو وہاں مٹا کے رکھنا چاہتے ہیں. اب کہتے ہیں وہاں ہم نے دفن کر دیا. کئی دن گزر گئے، کوئی مہینے گزر گئے، میں ٹھیک ہوا اور صحت یاب ہونے کے بعد میں وہاں سے اپنے اس دوست سے رابطہ کیا. وہ آ گئے، میں نے کہا وہاں ان کی قبر کی زیارت ہی کروا دو، جنازے سے رہ گیا تو ٹھیک ہے، دعائیں کر دیں. اب میں جانے لگا ہوں ان کی قبر پر، تو مجھے زیارت کراؤ، وہاں بھی حاضری دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا اگر مزار پہ جانا، نیک بندے کی قبر پر جانا ناجائز ہے تو پکڑ جا کے شاہ ولی اللہ کے ابا جی کو اور ان کے اوپر لگا دے فتوا. لیکن وہ تو گیس ہو گئے. آگے شاہ ولی اللہ نے یہ بات لکھ کر ہم سب کے لیے محفوظ کر کے دے دی کہ شاہ ولی اللہ کا نام استعمال نہ کیا کرو. شاہ ولی اللہ وہ ہے جس کا باپ قبروں پہ جایا کرتا تھا اور شاہ ولی اللہ لکھ لکھ کر لوگوں تک پہنچایا کرتا ہے. کہیے سبحان اللہ. کہتے وہاں پر گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میرے ابا جی وہاں پر گئے. جب وہاں گئے تو اس نے اندازہ لگایا، اور بھی کئی قبریں بن چکی تھیں، اندازہ لگا کر ایک جگہ پہ کہا، توجہ چاہوں گا، ایک جگہ پہ نشاندہی کی، مجھے لگتا ہے یہی ان کی قبر ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے میں وہاں پر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور پڑھتا جا رہا ہوں. باطنی پردے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. نگاہ باطن جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رکاوٹیں دور کرتا جا رہا ہے. معن میرے پیچھے سے مجھے آواز آئی جو میں نے سنی. پیچھے سے ایک قبر سے آواز آ رہی ہے، ارے جس کو سمجھ کے سید عبداللہ تو فاتحہ خوانی کر رہا ہے اس پہ فاتحہ مکمل کر. جو پڑھ رہا تھا وہ مکمل کر، اس کا حق ہے، اس کی قبر پہ آیا ہے. لیکن جس کی زیارت کے لیے، جس کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے سید عبداللہ، وہ نہیں. میں تیرے پیچھے لیٹا ہوا ہوں، میں تیرے پیچھے لیٹا ہوا ہوں، ادھر مکمل کر، تو گھر سے میرے لیے آیا ہے. کہتے جب میں نے وہ پڑھ لی تو اس سے کہا ذرا دوبارہ غور کر کہ سید عبداللہ کی قبر کون سی ہے جو جہاں مجھے لے کے آیا ہے، یہ ہے یا یہ میرے پچھلی طرف ہے. اس نے غور کیا تو کہتا معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا، اصل میں تو وہ قبر پیچھے ہی ہے. کہتے میں پیچھے ہٹا، وہاں ان سے بات نہیں رابطہ ہوا تو پھر انہوں نے فیوز و برکات مجھے دیے. تو سامعین کرام یہاں سے پتا چلا کہ اگر صاحب قبر ہو اس کی قبر پہ چلے جاؤ تو وہاں جا کر اپنے دل میں سوچو، ارے دل تو بات کی بات ہے، جب تو گھر سے نکلا تھا تیرے شیخ کو پتا چل چکا تھا، اب تو پاس آ کے کھڑا ہو اور اس کے بعد اپنی مناجات دل میں عرض کر، تیرا رابطہ اندر سے ہو جائے گا. اس لیے کہ تیرا نیٹ ورک بھی ٹھیک ہے، تیرا پیکج بھی درست ہے اور تیرے سگنل بھی پورے ہیں. تو اپنا رابطہ ان سے کر تو حضرت ابو الفیض کے مثال سے فیض و برکات تیرا مقدر بن جا. اللہ یا رسول. سامعین ذی وقار، اگر یہاں پر آئے ہو تو کون سا سلسلہ سہروردیہ جس کے سبد گل وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ بھی اسی در سے فیض لینے والے، سلسلہ سہروردیہ سے فیض لینے والے. فخر الدین رازی کے پیر و مرشد فیض ملا تو سلسلہ سہروردیہ سے، شیخ سعدی کو فیض ملا تو سلسلہ سہروردیہ سے. ارے کس کس کی بات کرو، تیرا علاقہ جہاں بیٹھا ہے سو ہے. تو جانتا ہے بہاؤدین زکریا کو اور جان لے سخی سرور کو. ارے سب کی جھولیوں میں اگر پھول ہے تو سلسلہ سہروردیہ کے. اللہ سامعین ذی وقار، بس وقت کی بات ہے. یہ بزرگوں کے ہاں قاعدہ موجود ہے کہ جو زندہ ہے، روح جسم کے اندر مقید ہے، وہ اتنا کام نہیں کرتی جتنا وصال کے بعد وہ آزاد ہو کے کرتی ہے.
कौन कहता है कि मोमिन मर गए? अरे वो तो कैद से छूटे, अपने घर गए, और उसके बाद ये होता है कि जो जो लम्हा गुजरता है। आखिरी बात अर्ज करूं, मेरा वक्त पूरा हो गया, आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं। मुस्तफा करीम को रब्बे कायनात ने फरमाया वलल आखिरातु खैरुल्ला का मिनल ऊला। ए महबूब, हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हे से आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। बस यही मेरा पैगाम और ये मेरा सबक है। इसी को याद रखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रब फरमा रहा है, ए महबूब, आपका हर आने वाला लम्हा पिछले गुजरे हुए हर लम्हे से बेहतरीन होता चला जाएगा, बेहतरीन तर होता चला जाएगा। अब सोचने का मुकाम है तो सिर्फ और सिर्फ यही है, सोचने का मुकाम है तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को रब ने जितनी शाने अता की, शाने हबीबे खुदा मुस्तफा की रही। शाने हबीबे खुदा मुस्तफा ने तन्हा अपनी रखी। मुस्तफा मतलूब व मकसूद कायनात है, ये शान अपनी रखी। लेकिन रब ने जितनी शाने अता की हैं अपने गुलामों में तकसीम कर दी हैं। अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने वादा किया है कि आपका हर लम्हा गुजरे हुए लम्हे से बेहतरीन होगा, तो मतलब ये हुआ कि हुजूर अब फैस लेने वाले 1,40,000 हैं। वक्त आएगा ये 2 लाख होंगे तो फैज फिर भी बढ़ेगा, 5 लाख हो तो फैज और बढ़ेगा, करोड़ हो जाए तो फैज और बढ़ जाएगा, अरबों खरबों हो जाए तो फैज और बढ़ता जाएगा। अरे जो शाने रब ने मुस्तफा को अता की है, मुस्तफा ने अपनी उम्मत के औलिया को अता कर दी है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है औलिया के फैजान उनके मिज़ारात के अंदर पहले से भी ज्यादा जारी सारी होते चले जाते हैं। सामईन ज़ी वकार, ये अजीब गुलदस्ता है। यहाँ शान कलंदर भी आपको नजर आ रही है, इल्मे सोहरवर्दिया भी नजर आ रहा है, और हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा की जितनी भी रिसर्चेस थी वो भी हजरत कलंदर के अंदर रख दी गई हैं। अजीब ये हमारे सामने हसीन इम्तिजाज है जो इल्मे जाहिर का भी है, इल्मे बातिन का भी है, रूहानियत का भी है। हर किस्म के फ्यूज़ो बरक़ात यहाँ पर जारी हुए हैं। बस तेरी तबीयत है, तेरी हाजत है, तेरी ज़रूरत है, तेरा मिजाज है, जिस तरह का भी आएगा कुछ ना कुछ लेके ही आएगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर आपको जमा मिल रही है। अपना अपना मिजाज और अपना अपना मुकद्दर। और मैं आपकी इजाज़त से एक बात और अर्ज़ कर दूँ, मैं अभी बैठे हुए मेरे ज़हन में आई और मैंने चैनल पे बात कही तो हमारे बहुत बड़े ख़तीब हैं जो जिन्होंने मुझे खुद बताया, और जो वो ख़तीब हैं जो आने से पहले कम से कम 70-80 लाख रुपया लेते हैं और लोग देते हैं, तो बाकी आप समझ गए होंगे वो कौन है। उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई, मैं सिलसिला सोहरवर्दिया की बात कर रहा हूँ, और जो जुमला बोला है इसको आपने ज़हन में रखना है कि नहीं पता आपका फैज़ कहाँ पर है और कैसा है, किस बुजुर्ग से मिलना है। हर बुजुर्ग से मोहब्बत रखो, अकीदत रखो, आपकी ज़रूरत के मुताबिक अता किया जाएगा। और यहाँ पर तो तमाम चीज़ें जमा हैं। तो मुझे उस वक्त तो पता नहीं था, मेरे ऊपर एक टाइम ऐसा आ गया, मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त आ गया, इंसान पे आ जाते हैं, मुझ पे भी एक टाइम ऐसा आया। और ये मैंने 92 चैनल पे बैठ के ये बात कही थी, और उन्होंने कहा मौलाना ने कि मैंने आपकी बात सुन के जलसों के अंदर बहुत जगह पे बताई है लोगों को, और वो मेरा ज़ाती इस हवाले से तजर्बा है, और वो ये है कि मैं एक दफ़ा मुझ पे वक्त ऐसा आ गया कि पढ़ाई से जी उचाट, किताब खोलने को जी नहीं कर रहा, लाइब्रेरी में बैठने को वक्त नहीं है, यानी अजीब सा माहौल है। किताब खोलना तो मैं भूल ही गया, और अल्लाह के घर में बैठा हूँ, साफ बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद को ये तसल्ली दे ली थी। और ये 1, 2, 4, 5, 10, 15 दिन की बात नहीं है, तकरीबन 9-10 माह गुजर गए। मैं बयान शुरू करूँ तो आयत कोई और मौजू बना के पढ़ूँ, आगे गुफ्तगू कोई और शुरू हो जाए, कोई पता नहीं था। अजीब कन्फ्यूज़ हो चुका था मैं, और मैंने खुद को तसल्ली दे ली थी कि मेरा जो वक्त था वो गुजर गया, अब इसके बाद मेरा वो वाला सिलसिला नहीं है, किसी और के लिए अब ये जगह खाली करनी पड़ेगी। और संजीदगी से मैंने ये सिलसिला जो है वो सोच लिया, और करीब था कि चंद दिनों के अंदर अंदर मैं इस चीज़ को तर्क करके शायद किसी बिज़नेस की तरफ आता या किसी और काम की तरफ निकलता। तो अब ये हुआ, इस दौरान मैंने कई जगह पे ख़ुद भी अमलियात किए, बहुत से लोगों से भी राब्ते किए, लेकिन वो मेरी कैफियत बहाल ना हो सकी, इनके बाज़ की कैफियत ख़त्म ना हो सकी।
بہت سے مزارات پر بھی گیا میں، بہرحال میرا حصہ وہاں پر تھا نہیں، ہر بزرگ کا فیض ہوتا ہے، لیکن میرا حصہ اس حوالے سے وہاں پر نہیں تھا کہ میرا وہ انقباض دور ہوتا۔ تو پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، میں گاڑی پہ بیٹھا، ڈرائیور سے کہا یار لے چلو گاڑی کہیں، یعنی زندگی سے جو بندہ تنگ آیا ہوتا ہے، میرا وہ مزاج ہو چکا تھا، چلو گاڑی لے چلو۔ کہتا جی کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا جدھر مرضی۔ کہتے جی یہ کیا بات ہے، حکم کرے جدھر جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں بس نکالو، وہ گاڑی باہر نکالی۔ کہتا جی اب کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا جدھر تمہارا دل کرے۔ وہ پریشان ہے بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے جی نزدیک جانا ہے دور جانا ہے یہ وہ۔ میں نے کہا بس گاڑی چلا، جدھر تیرا دل چاہے ادھر لے چل۔ اب وہ بیچارہ گھماتے پھراتے وہ ادھر جی ٹی روڈ پر لے گیا، اور وہاں سے پھر وہ لاہور کی طرف نکل آئے۔ کبھی کچھ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی آپ کو ہوا کیا؟ میں نے کہا مجھے سمجھ ہوتی تو کب کا علاج ہو چکا ہوتا، یہ تو مرضی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو بڑا وہ پریشان، مجھ سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو پھر کہتا کوئی ایک نشان دے دے میں ادھر، میں کراچی چلوں۔ میں نے کہا چل ادھر کراچی چل۔ کہتا پھر ہم آئل لے لیں۔ وہ ایک پمپ پہ کھڑا کیا تو وہاں پہ ایک بینر لگا ہوا تھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا عرس پاک کا نام تھا، اور جس عرس کا وہ نام تھا وہ سلسلہ سہروردیہ کے فیض یافتہ حضرت سیدنا سخی سرور رحمت اللہ علیہ۔ تو میں نے وہ بینر دیکھا تو میں نے کہا بھی یہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ سخی سرور وہاں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتا وہ تو بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ میں نے کہا پاکستان میں ہے؟ کہتے یہ پاکستان۔ میں نے کہا چل ادھر ہی چل۔ وہ اب گاڑی نکال لی، ادھر چل پڑے۔ اب جناب چلتے چلاتے، ظاہر ہے وہ قریب تو تھا نہیں، بہرحال وہاں پر پہنچے ہم، اور وہ کہہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سارے رستے ٹٹولتا رہا۔ میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پھنس گیا ہوں دلدل میں کہ مجھے خود سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں نے نکلنا کیسے اور کہاں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، شاید یہ آخری سفر ہو یا اس کے بعد کیا صورتحال ہے۔ وہاں پر گئے، اور یہ میں نے بتایا کم از کم 10 ماہ ہو چکے تھے میں اپنی لائبریری میں بیٹھا نہیں، اتنی گرد اور غبار، اور قطن بھی میں اس میں داخل ہونے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیان کی حالت بھی مختلف۔ جب میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میں نے سمجھ لیا تھا میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اور آگے حاجت نہیں ہے کوئی بھی لفظ بولنے کی مجھے، یہ میری انتہا کی بے بسی کی کیفیت تھی۔ تو وہاں پر گئے حضرت سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ کے، وہاں جا کر میں آپ کے قدموں میں بیٹھا، جو ہمارا طریقہ تھا، وہاں فاتحہ خوانی کی اور حضرت کی روح سے اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کی۔ کوشش کرتے 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 کچھ وقت گزرا۔ اب مجھے پتہ ہے مجھے اس وقت وہاں سے کیا ملا ہے، مرض کی تو سمجھ نہیں آئی، بس دعا کر کے میں اٹھا، چہرہ میرا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا آؤ واپس چلے۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا جس کام کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے وہ یہاں سے ہمیں نصیب ہو گیا ہے۔ وہاں سے فوری ہم واپس نکلے، اور رات کم و بیش 1:45 بجے کے قریب میں آیا۔ دن میں بھی لمبا سفر کیا، آپ کو پتہ ہے وہ کتنا فاصلہ، اور وہاں سے پھر میں واپس آیا ہوں۔ اور آتے ہی میں گھر میں نہیں گیا، لائبریری کھولی اور وہاں بیٹھ کر میں نے سب سے پہلے بخاری شریف نکالی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، 10 سال ہو گئے ہیں، نہ چینلوں سے گھبرائے، نہ ہم کسی بڑے یعنی ایبٹ آباد گیریزن تک کے اندر بھی جا کے ہم نے لیکچر دیے ہیں، الحمدللہ ذرہ بھر بھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ تو محمد احمد جو برکاتی بول رہا ہے، یہ بھی فیض کہیں اور سے لے کر نہیں بول رہا، یہ بھی سلسلہ سہروردیہ کا عطا کیا ہوا فیض۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات میں نے آپ سب کے گوش گزار اس لیے کی ہے کہ آپ کے پاس یہ چشمہ صفات جاری و ساری ہے، یہاں سے سلسلہ سہروردیہ کا فیض لیا جائے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ سکتے ہو، ہم سے کم نہیں ہو سکتے۔ بس یہ ہے کہ اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے رہو، انشاءاللہ اپنی اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی پھول آپ کو بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین وما علینا الا